نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری ابواب الجماعت والامامہ باب نمبر 40 باب رخصت فی المطر والعلت ان یصلی فی رحل۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی اہمیت بیان کی جا رہی تھی۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ نماز باجماعت کی اہمیت اور تاکید تو واقعی بہت ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر پایا جائے تو اس کی وجہ سے اگر باجماعت مسجد میں حاضر نہ بھی ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن شرعی عذر ہونا چاہیے، خود بنایا ہوا کہ مصنوعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذروں میں سے ایک بارش بھی ہے، اور اسی طرح کوئی اور عارضہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مسجد تک پہنچنا دشوار ہو، مشقت کا سبب ہو، اس بنا پر بھی گھر میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ باب رخصت فی المطر، باب ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی رخصت بارش میں، والعلت اور کسی اور عارضے کی وجہ سے، ان یصلی فی رحل، رخصت اس بات کی کہ اپنے گھر میں اپنے رہائش گاہ کے اندر وہ نماز ادا کر لے۔ حدیث نمبر 666 قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة فی لیلۃ ذات برد وریح۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے اذان کہی نماز کے لیے ایک رات جو سخت سردی والی، سخت یخ ہوا والی تھی۔ سردی اور سخت ہوا کے دن ایک رات اذان کہلائی۔ ثم قال، پھر فرمایا، یعنی اذان کے اختتام پر، الا صلوا فی الرحال، خبردار لوگوں اپنے گھروں میں اپنے خیموں میں نماز ادا کر لو۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر المؤذن، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے، اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، جب ٹھنڈک والی اور بارش والی رات ہو تو وہ اذان میں یہ کہے، الا صلوا فی الرحال، کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مؤذن کو کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ الا صلوا فی الرحال کے الفاظ اذان کے اختتام پر یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، وہاں انہوں نے یہ الفاظ فرمائے، لیکن پیچھے حدیث نمبر 616 میں یہ الفاظ گزرے ہیں کہ دوران اذان حی علی الطین، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ یہ کلمات کہے جائیں، اور آگے بھی روایت اسی سلسلہ میں آ رہی ہے جس کے اندر اذان کے دوران ان کلمات کے کہنے کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ دونوں طریقے ہی درست ہیں، اذان کے درمیان میں بھی حی علی الطین، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جگہ کہے جائیں، اور یہ بھی ہے کہ اذان عام روٹین وائز کہی جائے، اور اذان کے اختتام پر الا صلوا فی الرحال یہ اعلان کر دیا جائے۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ بارش، سخت سردی، سخت ہوا، یہ بھی ایسے عذر ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی کے لیے مسجد میں آنا تنگی کا باعث ہو، دور گھر ہے، آنے میں مشقت اور تنگی ہے،
تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر لے۔ حدیث نمبر 667، قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن محمود بن ربیع الانصاری ان اتبان بن مالک کان یؤم قوم وهو اعمی۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ وہ اپنی قوم کی امامت کروایا کرتے تھے، وهو اعمی، وہ حالانکہ وہ نابینے آدمی تھے، آنکھوں سے نابینے تھے، لیکن اپنی قوم کی امامت وہ کرواتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ نابینا آدمی بھی امام بن سکتا ہے اگر علم میں، عمل میں باقی لوگوں سے بڑھ کر ہے تو امامت کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اِنَّا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، بے شک کبھی کبھی سخت اندھیرا اور بارش ہوتی ہے، سیل سیلاب یعنی زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ بے شک کبھی کبھی اندھیرا ہوتا ہے، بارش کی وجہ سے پانی جاری ہوتا ہے۔ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، اور میں کمزور نظر والا آدمی ہوں، نظر بہت کمزور ہے۔ ضریر البصر، کمزور نظر والے کو بھی یا آنکھوں کی بینائی نہ ہو اس کو بھی، دونوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ فصلی یا رسول اللہ فی بیتی مکانا اتخذ مصلی، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیجئے تو میں اس کو جائے نماز بنا لوں۔ آپ میرے ہاں تشریف لائیں تو میرے گھر میں ایک جگہ نماز ادا کریں، تو تاکہ ایسے موقع پر جب میرا مسجد میں آنا مشقت کا باعث ہو، اندھیرا ہو، کوئی بارش وغیرہ ہو، تو میں پھر اپنی نماز وہاں ادا کر لیا کروں۔ فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ، کہاں آپ پسند کرتے کہ میں نماز ادا کروں؟ آپ گھر میں کس جگہ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ مسجد کا افتتاح کرانا یا اسی طرح کوئی دینی ادارہ، دینی کام ہے، اس کا افتتاح کروانا کسی نیک اور صالح سے یہ درست ہے۔ پھر آپ نے گھر میں جا کر اس سے پوچھا کہ آپ کہاں پسند کریں گے، تو کوئی گھر والے کو زیادہ گھر کا کون سا کونا، کون سی جگہ مسجد کے لیے، نماز کے لیے مختص کرنی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں پسند کریں گے۔ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، انہوں نے گھر کی ایک کونے پر ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ فصلی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے اس آدمی یعنی اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، اس کا یہ شرعی عذر تسلیم کیا، اس کے گھر میں جا کر نماز ادا کی کہ تاکہ ایسی مشقت اور مجبوری کی صورت میں آپ گھر کے اندر نماز ادا کر لیا کریں۔ تو ثابت ہوا کہ اندھیرے کا ہونا، بارش کا ہونا، یا بارش تھم گئی ہے لیکن پانی بارش کا سیلاب کی طرح جاری ہے، یہ تمام صورتیں شرعی عذر ہیں جن کی وجہ سے نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہ دی تھی، انہوں نے بھی یہ عذر بیان کیا تھا کہ جی میں آنکھوں سے نابینا ہوں تو مجھے گھر پر نماز ادا کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ اذان سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تب پھر مسجد میں حاضر ہوں۔ ان کو تو آپ نے اجازت نہ دی، لیکن
اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عذر یہی تھا کہ ان کی نظر کا مسئلہ تھا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کی وجہ یا تو عزیمت اور رخصت ہے۔ ایک ہوتا ہے عزیمت، تھوڑی بہت تنگی ترشی برداشت کر کے بھی انسان وہ دین کا کام کرے۔ تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے عزیمت کہ آپ کے لیے آنا میں تنگی تو ہے، لیکن عزیمت اس میں ہے، بہتری اس میں کہ آپ آئیں۔ اور اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو آپ نے رخصت دی، تو ان کے حق میں رخصت بہتر تھی اور ان کے حق میں عزیمت۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کا عذر ایک جیسا نہ ہو، ایک کا عذر شدید تھا، دوسرا تھوڑی بہت تنگی تو تھی لیکن وہ تنگی برداشت کر کے بھی آسانی سے پہنچ سکتے تھے، آ سکتے تھے۔ اور یہ بھی ایک عذر بعض نے علت بیان کی ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ نے پوچھا تھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو تب ان کو کہا تھا کہ پھر آپ مسجد میں پہنچے، اور عین ممکن ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اتنا دور ہو کہ وہ اذان نہ سنتے ہوں، جس کی وجہ سے ان کو رخصت دے دی۔ بہرحال حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ شرعی عذر ہو تو شرعی عذر کی وجہ سے اگر کہ بعض جماعت حاضر نہیں ہو سکتا تو گھر کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے۔ کون کون سے شرعی عذر ہیں اس کے بارے میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے حوالہ سے 10 عذر انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جن عذروں میں سے کوئی عذر پایا جائے تو نماز گھر کے اندر ادا کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 شدید بیماری، سخت قسم کی بیماری ہو جس کی وجہ سے مسجد میں آنا دشوار ہو۔ نمبر 2 سخت بھوک ہو اور کھانا تیار ہو کر سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں بھی پہلے کھانا کھائے تو نماز بعد میں ادا کر لے، اگرچہ جماعت کا کچھ حصہ یا زیادہ حصہ رہ بھی جائے۔ نمبر 3 سہو یا نسیان ہو جائے، انسان کو بھول گیا ہے، نیند میں تھا، اذان کا پتہ نہیں چلا، یا اذان سنی تھی اٹھنے لگا تو دوبارہ پھر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے، تو یعنی اس طرح کا کوئی عذر شرعی ہو گیا ہے۔ چوتھا غیر معمولی موٹاپا ہو، جسم بھاری بھرکم، یہ بھی ایک عذر ہے۔ بعض لوگ اتنا ان کا جسم کا موٹاپا ہوتا ہے کہ ان کا مسجد کے اندر آنا جانا یہ بار بار یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی بعض اتنے ہوتے ہیں وہ بیچارے واش روم تک جانا بھی ان کے لیے دقت کا سبب ہوتا ہے، تو مسجد تک وہ کیسے آئیں، اس کو بھی عذر شمار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح 5واں عذر بول و براز، بول و براز کی شدت ہو تو ایسی صورت میں بھی پہلے اس حاجت سے فارغ ہوں، اگر جماعت کا کچھ حصہ یا مکمل حصہ چلا بھی جائے تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ چھٹی چیز پر خطر راستہ ہو، جس راستے سے نہیں آنا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، خطرناک کوئی درندہ موذی جانور، کوئی چور ڈاکو، کوئی اور اس طرح کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو جان کا یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے۔ اسی طرح سخت سردی یہ بھی شرعی عذر میں سے ہے، اس کی بنا پر بھی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر سخت بارش، یہ بھی شرعی عذر ہے، اس کی بنا پر بھی اگر مسجد میں حاضر نہ ہو گھر میں نماز ادا کر لے تو اس کی اجازت ہے۔ 9واں عذر سخت اندھیرا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، کوئی ٹارچ نہیں، اندھیرا سخت ہے، عین ممکن ہے کسی کھڈے میں جا گرے، کسی کھائی میں گرے، کسی چیز سے ٹکرائے اور ایک بڑے نقصان کے اندر مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی ایک شرعی عذر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور 10واں کچا لہسن یا پیاز،
یہ کھایا ہو تو اس کے بعد مسجد میں جانے کی ممانعت ہے۔ اگر کافی دیر ہو چکی ہے، بھوک ختم ہو چکی ہے، تب تو یہ عذر نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے یہ کچا لہسن ہے، پیاز ہے، جس طرح کی کوئی چیز جس میں بو ہے، وہ استعمال کی ہو تو یہ بھی شرعی عذر بنتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کو یہ اس طرح کی کام کرنا نہیں چاہیے۔ اگر لا علمی کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک عذر ہے۔ یہ تمام 10 عذر علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری، بخاری کی شرح ان کی عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 274 پر بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال ان عذروں میں سے کوئی عذر ہو تو اس کی بنا پر اگر آدمی جماعت سے رہ جائے، گھر میں جماعت کرا لے یا تنہا ادا کر لے، تو اس کے لیے گنجائش اور رخصت ہے۔ لیکن اس رخصت کا معنی یہ نہیں کہ الا صلوا فی الرحال اذان میں کہہ دیا گیا ہے تو اب مسجد کو تالا لگا کر ہی امام بھی اور باقی تمام گھر میں جا کر ڈیرا لگا لیں۔ مسجد کے اندر نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے گا، 2 آئیں 4 آئیں تھوڑے آئیں، مسجد کے اندر اس کا اہتمام ہوگا، کیونکہ بعض لوگ قریب گھر والے ان کے لیے مشقت نہیں ہے، اور کچھ بڑے باہمت ہوتے ہیں، وہ تھوڑی بہت تنگی ترشی برداشت کر کے بھی آ جاتے ہیں، سخت سردی کا مقابلہ کر لیں، سخت گرمی ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی بارش ہے وہ تب بھی آ جاتے ہیں، یا اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو بعض کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیمت دی ہوتی ہے، ہمت دی ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو برداشت کر کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد کے اندر نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ جو نہیں آنا چاہتے ان کے لیے رخصت ہے، گھر میں ادا کر لے، لیکن جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کم از کم مسجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے آگے باب امام بخاری نے قائم کیا، باب نمبر 41، باب هل یصلی الامام بمن حضر وهل یخطب یوم الجمعۃ فی المطر۔ اس باب میں 2 عنوان امام صاحب نے قائم کیے۔ باب هل یصلی الامام بمن حضر، کیا امام جو حاضرین ہیں، جو مسجد میں آئے ہیں، ان کو نماز پڑھائے؟ شرعی عذروں میں سے کوئی عذر تھا، اذان کے اندر الا صلوا فی الرحال کہہ بھی دیا گیا، تو کیا امام جو مسجد کے اندر لوگ آئیں گے ان کو نماز باجماعت پڑھانے کے اہتمام کرے یا وہ چھٹی کر دے؟ ان کو بھی کہے کہ چلو بھی اپنے گھروں میں جا کر ادا کر لو، کیونکہ تمہیں الا صلوا فی الرحال کہہ کر رخصت تو دے دی گئی ہے۔ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ دوسرا حصہ اسی باب کا، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمَطَرِ، کیا جمعے کا خطبہ امام دے گا بارش والے دن؟ بارش ہو رہی ہو جس بات، اور اس وقت اذان کے اندر الا صلوا فی الرحال کہہ کر رخصت بھی دے دی گئی ہو، تو کیا مسجد کے اندر جمعے کے خطبے کا اہتمام کیا جائے گا یا اس کو سے بھی فراغت ہو جائے گی؟ امام صاحب یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعے کا خطبے کا اہتمام کیا جائے گا، جو لوگ آنا چاہیں تو وہ آئیں، جن کا جو نہیں آنا چاہتے ان کے لیے رخصت ہے۔ باب نمبر 668، قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبد الحمید صاحب الزیادی قال سمعت عبداللہ ابن الحارث قال خطبنا ابن عباس فی یوم ذی ردغ فامر المؤذن لما بلغ حی علی الصلاۃ قال قل الصلاۃ فی الرحال۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں خطبہ دیا ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی خطبہ دینے کا ارادہ کیا، فی یوم ذی ردغ، کیچڑ والے دن میں، جس دن بارش کی وجہ سے کافی کیچڑ تھا اس دن۔ خاطبانہ کا لفظی معنی تو یہی ہوگا کہ ہمیں خطبہ دیا، لیکن کبھی ارادہ فعل پر بھی فعل کا اطلاق ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ فامر المؤذن، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مؤذن کو حکم دیا
جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچیں تو کل اور یہ الفاظ کہیں الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال، نماز اپنے گھروں میں، نماز اپنے گھروں میں۔ الصلاۃ یہ مفعول ہوگا فعل محذوف کا، اقیموا الصلاۃ فی الرحال، اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اذان پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ جو اذان سے بعد میں ہوتا ہے، تو ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خطبہ پہلے دیا اور بعد میں اذان ہوئی اور مؤذن کو یہ کہا کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ الصلاۃ فی الرحال کہو۔ حالانکہ بات ایسے نہیں ہے، اس لیے میں نے ترجمے کے اندر یہ بات کہی کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خطبے کا ارادہ فرمایا تو ارادہ فعل پر بھی فعل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ کیچڑ والے دن انہوں نے ہمیں خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا، فامر المؤذن لما بالغا، حکم دیا مؤذن کو جب مؤذن ان کلمات پر پہنچا حی علی الصلاۃ پر، قال فرمایا کہ قل الصلاۃ فی الرحال، الصلاۃ فی الرحال کہو۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ الصلاۃ فی الرحال یا الا صلوا فی الرحال، یہ الفاظ، یہ مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ جو بھی الفاظ جو صحیح حدیث میں آئے وہ تمام کہے جا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ جو وہ حی علی الصلاۃ کی جگہ ہے، تو دونوں طریقے بتلا دیے کہ حی علی تین کی جگہ بھی یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں اور اذان مکمل کرنے کے بعد آخر میں بھی کہے جا سکتے ہیں۔ بہرحال مؤذن نے جب اذان کے اندر یہ کلمات کہے، فناظر بعضهم الی بعض، بعض نے بعض کی طرف دیکھنا شروع کیا تعجب سے۔ سامعین ایک دوسرے کے بڑے تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا اذان کے اندر یہ ایک چیز عام روٹین وائز جو اذان اس کے خلاف کہہ دیے۔ فکأنہم انکروا، ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا گویا کہ انکاری انداز میں تھا، گویا کہ انکار کر رہے تھے، ان کے لیے یہ ایک نئی اجنبی سی چیز تھی۔ فقال کأنکم انکرتم ھذا، ان کا کہ ایسے لگتا ہے جیسے تم انکار کر رہے ہو اس بات کا، تمہیں ایک اچنبی سی چیز لگی ہے اور انکاری انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو۔ ان ھذا فعلہ من هو خیر منی، یہ کام تو اس ہستی نے بھی کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، جو مجھ سے کئی گنا بہتر ہستی تھی، یہ کام انہوں نے کیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے وہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ لے رہے تھے کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں بارش کے دن مؤذن کو یہ کلمات کہے تھے۔ انا عظمتن، بے شک یہ عظیمت والی چیز ہے، انی کرہت ان احرجکم، اور میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں حرج اور تنگی میں مبتلا کروں۔ ان حاضمیر سے کیا مراد ہے؟ اس سے یا تو یہ جمعہ جو ہے یہ ضروری امور میں سے ہے۔ جمعہ جو ہے یہ کہ سنت یا استحبابی چیز نہیں بلکہ ضروری ہے، عاقل بالغ پر آنا لازمی ہے۔ تو جب جمعے کی اذان کا در حی علی الصلاۃ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب جمعے کی نماز کے لیے آؤ، تو پھر سامعین پر آنا لازمی ہے۔ تو میں نے یہ الصلاۃ فی الرحال کہہ کر وہ جو آنے کا ایک لازمی حکم لزوم بنتا تھا اس میں رخصت والا پہلو اختیار کیا کہ رخصت ہے، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو، اگر نہیں آنا چاہتے تو گھروں میں ادا کر لو۔ اسی طرح اگر ان حاضمیر حی علی الصلاۃ کا کلمہ مراد ہو تو معنی یہ بنے گا کہ انہا عظمتن، بے شک یہ کلمہ یہ عظیمت والا ہے، ضروری ہے، اس کے کہنے سے نماز کے لیے مسجد میں حاضری لازم ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کی جگہ الصلاۃ فی الرحال کہلوایا تاکہ وہ جو لزوم تھا مسجد میں آنے کا، باجماعت پڑھنے کا وہ لزوم جو وہ ختم ہو جائے، یہ اختیاری چیز بن جائے، اگر کوئی آنا چاہے تو آ جائے، اگر کوئی گھر میں ادا کرنا چاہتے تو ادا کر لے۔ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں حرج اور تنگی میں مبتلا کروں۔ وعن حماد عن عاصم عن عبد اللہ ابن الحارث عن ابن عباس نحو، اسی طرح ایک دوسری سند جو حماد عن عاصم
اور وہ عبداللہ بن حارث ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے، غیر انو کالا، علاوہ اس کے کہ اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، کرہ تو ان واسمکم، میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دوں، فتجیئون تدوسون الطین الی رکبکم، تم آؤ گارے کو روندتے ہوئے گھٹنوں تک گارے کو روندتے ہوئے آؤ، میں نے اس کو ناپسند کیا۔ مطلب کہ اگر یہ کہا جاتا حی علی الصلاۃ، پھر یہ اعلان سن کر آنا لازمی تھا، پھر تم گارے میں لتھڑتے ہوئے گرتے گراتے ہوئے گھٹنوں تک گارا چڑھا ہوتا، پھر تم آتے اتنی تنگی و ترشی کے ساتھ، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا، اس لیے الصلاۃ فی الرحال کہلوا کر تمہیں رخصت دے دی، اگر آ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر ورنہ گھروں میں نماز ادا کر لو۔ حدیث نمبر 669، قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد الخدري فقال جاءت صحابة فمطرت حتى سال السقف، میں نے سوال کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے فرمایا، سوال کیا تھا؟ سوال تھا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ یہ آگے یہ کتاب الصیام کے اندر تفصیلی چیز آئے گی۔ یہ روایت آگے حدیث نمبر 813 میں، 836 میں، اور اسی طرح 2016 میں بھی اور 2027 میں بھی، اور کئی جگہ یہ آئے گی، تقریباً 9 مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ اس جگہ اختصار ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی ہے۔ سوال کیا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، فقالت، انہوں نے فرمایا، جاءت صحابۃ، ایک بادلی آئی، فماطرت، پھر وہ برسی، حتیٰ سال السقف، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، بہنا شروع ہو گئی۔ وکان من جرید نخل، اس لیے کہ مسجد نبوی کھجوروں کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی، یعنی اس کے اوپر کھجوروں کی شاخیں ڈالی ہوئی تھی۔ تو مسجد نبوی جو ہے نبی کے دور کے اندر وہ سادہ ہی تھی، کھجور کے تنے وہ پلر کے طور پر کھڑے کیے ہوئے تھے، اور اوپر کھجور کے پتے ڈال کر صرف سایہ حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اوپر لپائی بھی نہیں کی گئی تھی، حتیٰ کہ بارش ہوتی تو پانی جو نیچے ٹپکتا۔ فقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت کہی گئی۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فی الماء والطین، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سجدہ کر رہے تھے پانی اور گارے میں۔ جب سجدہ کیا، آپ کے پیشانی پر اور آپ کے ناک مبارک پر گارے کے آثار لگے ہوئے تھے۔ حتیٰ رأیت اثر تین فی جبہتی، یہاں تک کہ مٹی کے آثار، گارے کے آثار میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر دیکھے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے یا بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب آپ نے جماعت کرائی ہے تو آپ گارا جو آپ کی پیشانی پر بھی لگا ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ بارش کے موقع پر مسجد کے اندر نماز کا اہتمام ہوا ہے۔ تو یہی امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بارش وغیرہ، سخت سردی یا اس طرح کے عذر کی وجہ سے اگر الصلاۃ فی الرحال کہہ دیا جائے یا الا صلوا فی الرحال کہہ دیا جائے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب گھر میں نماز پڑھنا واجب ہے، مسجد میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک رخصت ہے، کوئی رخصت پر عمل کر لے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عزیمت اختیار کرتے ہوئے، ہمت کرتے ہوئے مسجد میں آئے گا تو باجماعت کا اجر و ثواب ملے گا اور ایک عظیم درجہ پائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بارش وغیرہ کے موقع پر مسجد کے اندر باجماعت کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے رخصت کو اتنا ہی عام کر دیا ہے، معمولی سا موسم خراب ہوا تو چلو مغرب کے ساتھ عشاء شروع کر دیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی ہے، جا کر آرام سے سو گئے، مسجد کو تالے،
تو جب امام صاحب نے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھا دی ہے تو عشاء کے کوئی نہ اذان ہوگی نہ کوئی جماعت کا اہتمام ہوگا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صرف ایک کہ شاید بارش ہو جائے، حالانکہ کتنی مرتبہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی اور بارش ہوتی نہیں ہے، کہ اللہ کے بندو اگر بارش ہو جائے گی تو اللہ صلی فی الرحال کا کیا معنی ہے؟ آپ صرف ایک وہم کی بنا پر ایڈوانس سے اس کو نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھے، عشاء کا وقت جب آئے اگر واقعی بارش ہو رہی ہے، آنا مشکل ہے، تو اذان کا اللہ صلی فی الرحال کہہ کر ان کو گھروں میں رخصت دے دیں۔ تو آپ نے یہ مغرب کے ساتھ اس کو جمع کر کے مسجد کو بالکل تالا لگا دینا، جو عشاء کا وقت آنا چاہتا ہے، باجماعت پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ حدیث نمبر 670، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا انس بن سیرین قال سمعت انس یقول قال رجل من الانصار، ایک آدمی انصار میں سے اس نے کہا، پیچھے تذکرہ ان کا آ چکا ہے، یعنی حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انی لا استطیع الصلاۃ معک، اللہ کے رسول میں نہیں طاقت رکھتا نماز آپ کے ساتھ ادا کرنے کی، میں آپ کے ساتھ تمام نمازوں میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ وجہ وکانا رجلا زخما، وہ آدمی تھا بھاری جسم والا، ان کا جسم کافی موٹا اور بھاری تھا۔ ثابت ہوا کہ بھاری جسم کا ہونا یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ یہ تو جن بیچاروں کا موٹاپا حد سے زیادہ ہو ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے آنا جانا کتنا دشوار ہوتا ہے، تو اس نے اپنا یہ عذر بیان کیا۔ فصانع علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعامن، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ فدعاہ الی منزلہ، اور اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ فباسط له حصیرا، چنانچہ اس نے آپ کے لیے چٹائی بچھائی۔ فنادح طرف الحصیر، اور چٹائی کی ایک طرف پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ نرم ہو جائے اور وہ زمین کے اوپر اچھی طرح بیٹھ جائے اور اس کے اندر کوئی گرد و غبار وہ بھی صاف ہو جائے۔ فصلی علیہ رکعتین، آپ نے اس پر 2 رکعتیں ادا کی۔ فقال رجل من آل جارود لانس، ایک آدمی جو آل جارود میں سے، اس نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رجل سے مراد یہ عبدالحمید بن منذر بن جارود البصری ہیں، جس طرح کہ آگے حدیث نمبر 6080 کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ ایک آدمی جو آل جارود میں سے تھا، اس نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کیا آپ ضحیٰ کی چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال ما رأیت صلی الا یوم الدین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا سوائے اس دن جس دن حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے تھے، تو یہ چاشت کا وقت تھا، اس دن میں نے آپ کو یہ نماز پڑھتے دیکھا، باقی مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ادا نہیں کرتے تھے، وہ اپنی رویت کی نفی کرتے کہ میں نے اس کے علاوہ اور کسی دن نہیں دیکھا۔ بہرحال اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کو وہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اس کو رخصت ہے، جس طرح کہ اس صحابی نے آپ سے یہ عرض کی کہ میرے گھر میں آ کر 2 رکعتیں ادا کریں تاکہ ایسی مشقت کی حالت میں اپنی نماز وہیں ادا کر لیا کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔